السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے پڑھیں گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل، ہرگز داخل نہیں ہوگا، الجنت، جنت میں، الا مگر یا سوائے، من کانا جو ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تلکا یہ، امانیہم ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، قل کہہ دیجئے، ہاتو تم لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ وقالو لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا، اور یہ کہتے ہیں، یعنی مراد یہودی اور عیسائی، کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت، عیسائیت، صابئیت، یعنی یہودیت تورات کو ماننے والے، عیسائیت انجیل والے، اور صابئیت زبور والے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام والے کو ماننے والے، یہ سچے مذاہب تھے۔ جو لوگ اس زمانے میں صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھیں، اور انہی پر نجات کا مدار تھا اس زمانے میں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اور نزول قرآن کے بعد نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ انہیں کہا گیا تھا، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، کہ اس کتاب پر اب ایمان لانا ہے، اور ایمان نہ لانا کفر کی علامت ہوگی۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے اصل عقیدے پر ہی کیوں نہ ہو، اس کی نجات اسی میں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، تب نجات اس کی ملے گی۔ باقی یہ ہے کہ جب خالی نسبت کام نہیں دیتی، تو ہم بھی اگر اپنے ماحول میں غور کریں تو نیک لوگوں کی کئی اولادیں جو اپنے نیکوں کے راستے پر نہیں ہیں، صرف انہیں نسلی شرافت پر فخر ہے کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں اور خود ہیں بھی عمل، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو دین کا سربراہ یا ان کو اپنے لیے رہنما قرار دینا، یہ بہرحال عقل مندی نہیں لگتی۔ تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو، یعنی اس دعوے میں، تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ، یعنی تمہارے اوپر کوئی اگر وحی اتری ہے یا کوئی آسمانی کتاب میں اس کو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم نے قرآن کریم کو نہیں ماننا، اور نبی علیہ السلام کو باوجود تمہاری کتابوں میں اس کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں تم نہیں مان رہے ہو، تو پھر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ محض دعوے سے تو بات نہیں بنے گی۔ آیت نمبر 112، بلا من اسلم، بلا کیوں نہیں، من جس نے اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہو اور وہ، محسن نیکوکار ہے، فلہو تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اپنے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، جو شخص بھی، یہاں ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، جو شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، یعنی تابعداری کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اسے اپنا اجر اپنے رب، اپنے پروردگار کے پاس ملے گا۔ گویا ایمان اور حسن عمل دونوں جمع ہو جائیں جس میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اصل تو اطاعت ہے، جس دور میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اسی کو قبول کرنا، اپنی عقل سے فیصلے نہ کرنا، یہی نجات کا دار و مدار ہے۔ اپنی عقل سے تو شیطان نے بھی فیصلہ کیا تھا، لیکن اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آیت نمبر 113،
وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، لیست نہیں ہے نصارہ علی شیء کسی چیز پر، وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہود کسی بات پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، وہم، حالانکہ وہ یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں کتاب کو، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ، سو اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانوا، وہ تھے، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں. یہاں پر الکتاب کا لفظ آیا ہے، یعنی مجموعہ جو ہے صحائف انبیاء کا، انبیاء بنی اسرائیل، اسی کو آج عہد نامہ عتیق کہتے ہیں. یہود اور مسیحی یا عیسائی دونوں ان صحیفوں کے الہامی اور مقدس ہونے کے قائل ہیں، مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کی کتاب مشترک ہے، اس کے باوجود وہ گروہ در گروہ ہو کر ایک دوسرے کی تحقیر، بلکہ فاسق و فاجر اور گمراہ اور کافر تک کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح وہ جن کے پاس کوئی علم ہی سرے سے نہیں ہے، مراد یہاں مشرکین ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی ہوئی، انہوں نے بھی ان کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں، ان کی جیسی یعنی اہل کتاب جیسی. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، چنانچہ یوم القیامتی فیما کانوا فیہ یختلفون، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے لوگ تھے، اس کے باوجود بھی یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور پھر جو مشرکین تھے، ظاہرہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں تھی، تو ان کے بھی ایمان لانے میں جو رکاوٹ بنیادی طور پر بنی، وہ یہی لوگ بنے، کیونکہ انہی کو کہا گیا تھا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، کہ تم جو ہے، تمہیں کہا گیا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے اور تصدیق کرتی ہے تمہاری کتاب کی، تو اور تم کفر کرنے میں پہل نہ کرو. پہل اس لیے ان کی بن رہی تھی کہ وہ جانتے بوجھتے تھے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ نہ خود مان رہے تھے اور نہ لوگوں کی واضح طور پر رہنمائی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے.